الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت نمبر 46 اور 47 تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہا انتم، بہت ہی نکتے اور کام کی بات ہے۔ ہا انتم، ہاں تم ہی تو ہو۔ اپنے بندوں سے کیا کہتے ہیں؟ ہا انتم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو۔ ہا اولائی تدعون، کہ وہ لوگ جن کو دعوت دی جاتی ہے۔ دعوت کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ، اور بڑے فخر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کو سپیشل، جس طرح ایک سپیشل بات کی جاتی ہے نا، اس لیے کہ ہاں انتم، ہاں تم ہی ہو وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو آپ کے پاکیزہ مال ہے اس میں سے کسی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، بس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال دیا تو کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ، تو جو شخص بخل کرتا ہے مال تقسیم کرنے میں، مال دینے میں، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو اس نے کسی کے ساتھ بخل نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے بخل کس کے ساتھ کیا ہے؟ اپنے ہی نفس کے ساتھ کیا ہے۔ باقی اس کے بخل کرنے سے، اس کے مال دینے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے مالوں کی، ہمارے مالوں کی۔ لیکن یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو، اپنے اس قانون کو چلانے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ کسی کو امیر تو کسی کو غریب، کسی کو بادشاہ تو کسی کو وزیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہمارے جو قربانی ہیں، ہمارے مال ہیں، وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے۔ وہاں پر کیا پہنچتا ہے؟ صرف اور صرف ہمارا خلوص پہنچتا ہے۔ اور اگر تم یہ مال نہیں دو گے تو کیا ہے؟ واللہ الغنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ محتاج تو ہم ہیں، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور فقیر تو وہ ہم ہیں، ضرورت مند جو ہے وہ تو ہم انسان ہیں۔ اللہ کو تو ہمارے زکوٰۃ کی، ہمارے صدقات کی، ہمارے نمازوں کی، ہمارے روزوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ انسانوں کو۔ ہمیں ضرورت ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تمام جہانوں کا رزق دینے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو بھی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس کا رزق وہاں تک اس تک پہنچتا ہے
یہ ہم نے ایک غلط فہمی ہے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، کہ مال متاع اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتے ہیں جب انتم الفقراء کہ تم ضرورت مند ہو، مسکین آپ ہیں، اللہ تعالیٰ واللہ الغنی اور اللہ بہت بڑا غنی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا کہ اگر تم نے میرے ان احکامات سے منہ پھیرا، تبدیل کیا اور میری یہ باتیں نہ مانی تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور بندے لے آئے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ہمارے سامنے ہیں مثالیں دنیا کی، بڑے بڑے جو ہے نا وہ آئے بادشاہ ہے، بڑے بڑی وہ جاگیردار مالک ہے، تو اللہ جل شانہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فوراً اور واضح فرما دیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، تو میں تو فوراً تبدیل کر دوں گا۔ اگر میرے آپ نہیں مانو گے تو میں دوسری قوم لے آؤں گا، میں دوسرے افراد لے آؤں گا، وہ جو میری اطاعت کریں گے، میری پیروی کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اور میں جو دوسرے بندے لے آؤں گا وہ آپ سے زیادہ اطاعت گزار ہوں گے۔